4 بڑی غلطیوں کی وجہ سے انسان آج کل مشکلات، آفات اور بے سکونی میں گھیرے ہوئے ہیں۔ دل کی حالت اچھی نہیں۔ دل میں غلط خیالات کیوں آتے ہیں؟ گناہوں کے جذبے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ایمان کا حقیقی لطف دل میں کیوں نہیں آتا؟ ہر ایک سوال کا جواب جانیں گے اس ویڈیو میں، تو چلیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمبر 1، پہلی غلطی یہ ہے کہ انسان نے آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ اس کی توجہ آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف زیادہ ہو رہی ہے، جبکہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے جہاں کی خوشی اور غم دونوں عارضی ہیں۔ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے کر کے گزر جائے گی۔ رات کو نیند نہ آنا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے رات کے 3 بجے مجھے فون کیا اور کہا، حضرت میں اس وقت بہت پریشان ہوں، رات کو سویا بھی نہیں ہوں۔ میں نے سوچا کہ آپ کا تہجد کے لیے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، میں آپ سے دعاؤں کے لیے کہوں گا۔ میں نے پوچھا، بھائی آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا، میری 35 ملیں ہیں، لیکن صبح ایک نئی مل کے شیئرز کھلنے ہیں، دعا کریں کہ اچھا کھل جائے، یعنی مجھے مل جائے۔ اب بتائیں کہ 35 ملیں ہونے کے باوجود 36ویں مل کا اس پر اتنا غم سوار ہے کہ اس کی نیند بھی اڑ گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے بجائے ہم نے دنیا کو محنت کا میدان بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ انسان کے لالچ کی انتہا۔ ہم جتنی بھی دنیا حاصل کرتے جائیں، ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو ایک وادی سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ ایسی 2 وادیاں اور مل جائیں۔ دنیا کے سونے اور چاندی میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ یہ انسان کے پیٹ کو بھر سکیں، بلکہ اس کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ نمبر 2، دوسری غلطی یہ ہے کہ انسان نے روحانیت کے بجائے مادے کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ مغرب کی دنیا میں آج مادے پر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے، یعنی بے جان چیز پر وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں ایک باغ کا منظر، نیک بزرگ فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک باغ دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں ہر پھول جو نہیں بھی اگتا ہے وہ ہم نے یہاں اس باغ میں اگایا ہوا ہے۔ ہم پہلے تو یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے اور عقل اس بات کو ہرگز نہیں مانتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو برف والے ملک بھی ہیں اور بعض ملکوں میں اتنی دھوپ نکلتی ہے کہ گویا آگ برس رہی ہو۔ اس طرح سرد اور گرم ملکوں کے پھولوں کو ایک ہی جگہ پر اگانا بہت مشکل ہے، لیکن وہاں جا کر عجیب منظر دیکھا کہ شیشوں کے کمرے بنے ہوئے تھے۔ بعض کمروں میں تو برف کسی ٹھنڈک پیدا کی گئی تھی اور برفانی ملکوں کے پھول اگے ہوئے تھے، اور بعض کمروں میں ہیٹر لگا کر اتنی گرمی کنٹرول کی ہوئی تھی جیسے گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے وقت سخت دھوپ ہوتی ہے۔ وہاں پر گرم ممالک کے پودے لگائے ہوئے تھے۔ گملے میں بڑ کا درخت۔ بزرگ ایک اور تجربہ ہم سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جاپان میں ایک گملے میں بڑ کا درخت اگایا گیا تھا جس کی عمر اب تک 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب اس کو دیکھیں تو ظاہراً اس کی حالت ایسی ہے جیسے 100 سال پرانے درخت کی ہوتی ہے، مگر اس کا سائز 2-2.5 فٹ کے قریب ہے۔ 100 سال تک بڑ کے درخت کو گملے میں اگائے رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ مادے پر محنت کرنے کا نتیجہ ہے۔ تربوز، ٹماٹر اور کھیرے پر محنت۔ نیک بزرگ فرماتے تھے کہ آپ نے سرخ رنگ کا تربوز تو دیکھا ہوگا، اب انہوں نے پیلے رنگ کا تربوز بھی بنا لیا ہے۔ آپ نے بیج والے تربوز دیکھے ہوں گے، اب بغیر بیج کے تربوز بن گیا ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ بغیر بیج کے تربوز کھایا تو حیران ہوا۔ پورے تربوز میں آپ کو شرطیہ طور پر ایک بیج بھی نہیں مل سکتا، نہ پکا بیج نہ کچا بیج، حتیٰ کہ بیج کا نشان بھی نہیں مل سکتا، اور میٹھا اتنا جتنا آپ کا دل چاہے۔ انہوں نے ٹماٹر 1 کلو وزن کا بنا لیا ہے۔ کھیرے چاہے جتنے سائز کے بنا لے، چاہے تو چھوٹے اور چاہے تو بڑے۔ نمبر 3، تیسری غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ آج ہمیں جتنی فکر اپنے ظاہر کی ہے، اس سے زیادہ اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے چہرے پر ذرا سی کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے تو ہم لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن دل پر میل چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔
ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ مالک الملک ہمیں کیا کہے گا۔ جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے، اس چہرے کو سنوارنے کے لیے ہم دن میں کتنی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں، اور جس دل کو اس مالک الملک نے دیکھنا ہوتا ہے، اس کو آئینے میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھتے۔ شاعر خوب فرماتے ہیں کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ ہمیں دل کے آئینے کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ برے بازار میں کتے، بلی اور خنزیر۔ نیک ولی اللہ بزرگ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک صاحب نظر بزرگ بازار سے گزر رہے تھے۔ ان کے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ وہ صاحب نظر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ان کے قریب ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا، اے بندہ عاجز، انسان کہاں بستے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں گھبرا گیا کہ حضرت نے کیسا سوال پوچھا ہے۔ میں نے کہا، حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ انہوں نے بڑی اجنبیت کی سی نظر لوگوں پر ڈالی اور حسرت بھرے لہجے میں فرمایا، یہ سب انسان ہیں؟ ان کی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ یہ سن کر میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے بازار پر نظر ڈالی تو مجھے پورا بازار کتے، بلی اور خنزیروں سے بھرا ہوا نظر آیا۔ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے۔ حضرت یہ واقعہ درس قرآن میں خود سنایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، لوگو، مالک تو سب کا ایک، مگر مالک کا کوئی ایک لاکھوں میں نہ ملے گا، کروڑوں میں تو دیکھ۔ نمبر 4، چوتھی غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنے دل کو چھوڑ کر اپنی عقل کو محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور باقی تمام علوم جن کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، ان تمام علوم کا مرکز اور محور عقل ہے۔ دل پر محنت کرنے کی وجہ، انسان کو عقل کے بجائے دل پر محنت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ عقل دل کے تابع ہے۔ ارادے بھی دل میں اٹھتے ہیں، خواہشات بھی دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور عقل ان خواہشات کو پورا کرنے کی ترکیب بتاتی ہے۔ انبیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے دل کو محنت کا میدان بنایا۔ دیکھیں، محبت کا جذبہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں۔ نفرت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں۔ انتقام کی آگ کہاں بھڑکتی ہے؟ دل میں۔ گویا تمام تمناؤں کا مرکز اور محور انسان کا دل ہوتا ہے۔ دل میں جس طرح کے جذبات ہوں گے، ویسے ہی انسان کے دماغ کی کیفیت ہوگی۔ دل میں نفرت ہو تو انسان کا دماغ اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور جب دل میں محبت ہوتی ہے تو آنکھوں پر ایسی پٹی بن جاتی ہے کہ انسان کو اپنے دوسرے انسان میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آتی۔ لہٰذا انسان کے دل پر محنت کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ قرآن پاک اس پر گواہی بھی دیتا ہے۔ فرمایا، اے کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے۔ فرمایا، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اور ایک اور جگہ فرمایا، بلکہ سینوں کے اندر دل اندھے ہوتے ہیں۔ لمحہ فکریہ۔ میرے دوستو، آپ ایسے لوگ بہت تھوڑے دیکھیں گے جو اس لیے حیران اور پریشان ہوں گے کہ آج ہمارے دل کی حالت اچھی نہیں، ہمارے دل میں غلط خیالات کیوں آتے ہیں، ہمارے دل میں گناہوں کے جذبے کیوں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان کی حقیقی لطف کیوں نہیں آتا، وہ کیوں نہیں آ رہا۔ لہٰذا اپنی توجہ کا قبلہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ دن آ گیا کہ جب ہم نے دنیا کے بجائے آخرت پر محنت کرنا شروع کر دی، مادے کے بجائے روحانیت پر محنت کرنا شروع کر دی، تن کے بجائے اپنے من پر محنت کرنا شروع کر دی، اور عقل کے بجائے دل پر محنت کرنا شروع کر دی، تو ہماری توجہ کا قبلہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جو قدم بھی اٹھے گا وہ ہمیں منزل کے قریب سے قریب تک کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے، اور جب دنیا سے جانے لگیں تو صدا آ رہی ہو کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس سے راضی ہو جا، اور میرے بندے میں داخل ہو جا، اور میری جنت میں داخل ہو جا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، آپ تک یہ معلومات پہنچانے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔